بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے، کہانیوں سے، قصوں سے معرفت کی باتیں ہم سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا تعلق اللہ کریم سے جڑ جائے، ہمارے ہر معاملے میں، ہر خیال میں، ہر کام میں، قول و فعل میں، نیت میں، سب سے پہلے اللہ آ جائے۔ ماتے کے بزرگوں نے خوب فرمایا ہے کہ پاک لوگوں کا جسم بھی جان کی طرح پاک صاف ہوتا ہے، یعنی مصفہ ہوتا ہے، کہ پاک لوگوں کا جسم بھی جان کی طرح مصفہ ہوتا ہے۔ عیب دیکھنے والا خاک میں ملا اور خاک ہو گیا، جب کہ نمک میں گیا تو سب پاک ہو گیا۔ اگر کوئی جانور نمک میں گر جائے، نمک کے ساتھ نمک ہو جائے، صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نمک کے ساتھ نمک ہو جاتا ہے۔ اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثنا، اس نمک سے جس سے حضور ملی تر ہوئے، آپ کی میراث کا وہ نمک باقی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث لوگ علماء ہوتے ہیں، تو آپ کی میراث کا وہ نمک باقی ہے۔ آپ کے وہ وارث تیرے ساتھ ہیں، تلاش کر۔ کتنے دین ہوں گے پوری دنیا میں، کتنے دین ہوں گے، مذہب ہوں گے، اور سب دین میں ایک ہی کام سب سے پہلے ہوگا کہ اللہ کو پہچاننا ہے۔ سارے کے سارے جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں نکلتے، تلاش کوئی نہیں ہے، حق کی جستجو کوئی نہیں ہے۔ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اگر تلاش ہو تو پھر وہ کسی بھی مذہب دین میں نہیں رہیں گے، حق تلاش کریں۔ اور میں نے آگے بھی کہا تھا کہ کیونکہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو مسلمان کیوں ہے، تو میں کہوں گا کہ قرآن جیسی کتاب کسی اور دین میں نہیں ہے، جو شروع سے لے کر اب تک۔ دوسرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈاٹا جتنا ریکارڈ پر موجود ہے کسی اور کا نہیں۔ حضور چلتا پھرتا قرآن بھی ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہیں، اس سے حضور کا ڈاٹا جتنا ہمیں معلوم ہے دوسرے نبیوں کو معلوم ہی نہیں، اور زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہے، کہانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث تیرے ساتھ ہیں، تلاش کر لے۔ دو نمبریاں زیادہ ہوتی ہیں اور ایک نمبر لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جب نیگیٹو کو دیکھتے ہیں نا، مثال ہے، ہمارا ایک کزن ہے، تو کہنے لگا کہ ایک بندے کے پاس ہم گئے تو اس کی اتنی بڑی داڑھی، اس نے رشوت مانگی 1,00,000 روپے۔ ہم نے اس سے کہا داڑھی رکھی ہوئی ہے، رشوت مانگ رہا ہے، کہ یہاں تک تمہیں داڑھی نظر آتی ہے، پیٹ نظر نہیں آتا۔ اب جب اس نے داڑھی والے کو دیکھا، اس کی بات کو سنا، اب جو اس پر اثر ہوگا وہ کیا کہے گا، سب داڑھی والے خراب ہیں۔ اس کو اچھا ملا ہی نہیں، تو اس نے کیا کہنا، سب داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آفس میں گیا نیا، تو ہمارے ابو کے بیچ کے چودھری صاحب تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، مجھ سے کہنے لگے داڑھی رکھی ہوئی ہے، دین پر چلتے ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نا تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ خیر میری شادی ہو گئی، میں نے کہا حضرت شادی ہو گئی، کہتا ہے بچے ہو لینے دو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ بچے ہو گئے، میں کہا جناب بچے ہو گئے ہیں، کہتا ہے اسکول جانے دو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ میں نے ان کو کہا جناب اسکول جانے شروع ہو گئے، کہتا تیری مہربانی میں معاف کر، میں تیرے جیسا نہیں بن سکتا۔ اب جب وہ بندہ دیکھ رہا ہے، اب ایک دفعہ مجھے، دوسری دفعہ مجھے، تیسری دفعہ، اب اسے چلنا چاہیے تھا کہ یار یہ بندہ چل رہا ہے تو مجھے بھی چلنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ نہیں میں تیرے نال دا نہیں ہو سکتا، یا میں معاف کر۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کے مطابق چلتے بھی نہیں ہیں، اور اگر نیگیٹو نظر آئے
تو اس کی وجہ سے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں سارے کے سارے حق تو نہیں ہو سکتے، اور سب ادیان میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ کو تلاش کرو، اور سب ادیان کی اس وقت دوڑ صرف روٹی ہے، کیونکہ سرکار کے حکم کے مطابق اب لڑائی صرف معیشت پر روٹی پر ہوگی۔ جس بندے نے روٹی کو اپنے اندر سے نکال کر دین کو لیا، سب سے پہلے پرائرٹی میں اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو لیا، اس کی روٹی بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس دنیا میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث موجود ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو تلاش کر لے، وہ تیرے آگے بیٹھتے ہیں، جان لے نیچا اور اونچا، آگے اور پیچھے جسم کی صفات ہیں، پاک جان بغیر سمتوں کے، پاک جان بغیر سمتوں کے۔ خوشبو جب آتی ہے نا، پتہ نہیں لگتا ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی، خوشبو آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی خوشبو سے ہمارے اندر کی روح معطر رہتی، ہم اپنے پیر و مرشد کو اب بھی یاد کریں تو دل معطر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پاک صاف ہستی تھے تو ان کو محسوس کر کے بھی روح معطر ہو جاتی ہے۔ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جہاں پر مسجد بنائی تو وہاں پر اہل تشیع حضرات نے جھنڈا لگا دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ جہاں پر جھنڈا لگایا جاتا ہے یہ 9-10 محرم کا کو تبرہ کرتے ہیں، اور تبرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور صحابہ کرام کو بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہوگا کہ جھنڈا یہاں پر رہے، اور ہمارے سامنے ہی اگر انہوں نے تبرہ کیا تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہوگا۔ آپ نے جنگ لڑی، دوستوں کو ملایا، ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے، سب کو کہا، خیر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام نہیں ہوگا، لیکن آپ اتنے پر امید تھے کہ یہ کام ہو جائے گا، اور آخرکار یہی ہوا کہ وہ جھنڈا پیچھے چلا گیا، وہاں سے انہوں نے پیچھے کر لیا، کافی دور کر لیا۔ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اگلا کتنا بھی طاقتور ہو، تم نے یہ سمجھنا اگر تم سچے ہو تو میدان میں جیتو گے، تم جھوٹے ہو گئے تو تم ہار جاؤ، لیکن اگر تم سچے ہو تو تم میدان چھوڑ کر بھاگو نہ، تم ہی جیتو انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ وارث تیرے ساتھ ہے، تلاش کر لے، وہ تیرے آگے بیٹھتے ہیں، جان لے نیچا اور اونچا، آگے اور پیچھے جسم کی صفات، پاک جان بغیر سمتوں کے ہے۔ جیسے ہم قبر میں جاتے ہیں تو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بھی سمجھایا کہ آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ 18 تاریخ کو پھر جا رہے ہیں رضوان بھائی، وہ ان کا جو تھے نا کولیگ، انہوں نے کہا کہ آؤ چلیں، تو یہ 18 کو پھر 6 دن کے لیے جا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ تو اسے کہتے ہیں بلاوا آ جاتا ہے نا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو پھر کہانی بن جاتی ہے۔ تو میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوتا ہوں کہ جب ہم قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، قبر میں ادھر کھڑے ہوں یا ادھر کھڑے ہوں یا ادھر کھڑے ہوں یا ادھر کھڑے ہوں، جہاں مرضی کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اس قبر کا پاؤں والا حصہ، چہرے والا حصہ، ادھر ادھر کا کوئی تعلق نہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لیکن ہم نے وہ ایک طریقہ کار بنایا کہ باب السلام سے نکلتے اور باب البقیع کی طرف جاتے ہیں، آخر پر حضور کا وہ روزہ آتا ہے، جالیاں مبارک آتی ہیں، اور پھر ہم اس طرف رک کر کے، یہ ایک طریقہ کار ہے، ورنہ آپ جدھر مرضی سلام کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، احادیث کی روح سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم اسی طرح جائیں گے، جھالیوں کے پاس جائیں گے، دیکھیں گے کہ یار میں یہاں سے سلام کر، مجھے جب یہ سمجھ آ گئی تو میں بڑا آسان، ادھر سے گزروں تب بھی سلام علیکم، ادھر سے گزروں تب بھی سلام علیکم، جہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے سلام کر سکتے ہیں۔ سلام حضور تک پہنچانا کس نے؟ میں نے آگے بتایا تھا کہ حضور کی قبر انور تو اس کے اوپر جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اس کے اوپر مستطیل عمارت جو حضرت عمر فاروق نے قائم کی تھی، اس کے اوپر پھر ایک عمارت 9 کونے والی، اس کے اوپر بھی 9 کونے والی عمارت ہے، 5 کونے والی عمارت ہے، 2 5 کونے والی، تاکہ 5 کونے والی اس لیے بنائی تھی کہ خانہ کعبے سے 4 کونوں کی تشبیہ نہ ہو، اس لیے 5 کونے بنائے گئے تھے۔ تو جب ہم قبر انور کو دیکھیں، وہ تو بڑے نیچے ہیں، آپ کا سلام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچانے والے رب کریم کی ذات ہے۔ آپ یہاں سے بھی سلام بھیجتے ہیں تو پہنچانے والی رب کریم کی ذات۔ آپ خلوص کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
تو سلام پہنچ جاتا ہے، جو پہنچانے والا۔ اگر ہم یہ کہیں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تو کرنے والا اللہ کریم ہے، اسی کے وجہ سے جو اس نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، تو ہم وہ سبب سمجھتے ہیں، باقی کام اسی کے ہوتے ہیں۔ پاک جان بغیر سمتوں کے، اسے قبر انور ہو جدھر سے مرضی، کوئی سمت نہیں، جدھر سے مرضی سلام کر سکتے ہیں۔ تو معدوم ہے، اور معدوم کا آگا پیچھا کب ہوتا ہے؟ کیونکہ عدم میں جو چلا جاتا ہے فنا، تو اگر وجود عدم سے نکل جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے، جسے ہم آگے بھی کہا کرتے ہیں کہ ایسا مر کے بھی نہیں مرنا یہ آقا تیری نظر ہوئے۔ تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو کل قبر میں رکھے جائیں گے اور سوال جواب پوچھا جائے گا تو جواب دے دیں گے، تو جو منکر نکیر ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا تم نے یہی کہنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اگر وہ نمازی ہے تو نمازی قبر میں بھی نمازی رہے گا، ذاکر ہے تو قبر میں بھی ذاکر رہے گا۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قرآن پاک کی تلاوت ہی قبر میں کرے گا۔ جیسے آپ کا ایمان ہوگا نا، جس طرح سے آپ کی حالت ہوگی وہاں پر بھی آپ کی وہی حالت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کوئی، ہر طرح سے آپ کی حالت ہوگی۔ کہتے ہیں بارش کا دن ہے رات تک چلا، بارش کا دن ہے رات تک چل، سمجھ لے دنیا کی بارش کے علاوہ بھی ایک بارش ہے جس کو صرف جان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اپنی جان کی آنکھ کھول لے تاکہ ہمیں اس سے بارش کا سبزہ صاف نظر آئے۔ اب انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے یہ کہیں حدیث میں نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان جانا اس لیے ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کرنے، یہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ قبرستان جانا ہم آج کل جو جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ چلو اپنے ماں باپ کی قبروں پر اصالہ ثواب کر دیں گے، ان کے لیے دعا کر دیں گے۔ میرے نزدیک قبرستان جانے کا مقصد سب سے پہلا یہی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، کہ ہم وہاں پر جائیں اور دیکھیں کہ یار ہم نے بھی مر کے یہاں پر آنا ہے۔ یہ ہے کیونکہ اصالہ ثواب آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، قرآن آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ نہیں لوگ سواری لے کر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ جہاں سے مرضی اصالہ ثواب کریں ان کے والدین کو پہنچ جائے گا۔ لیکن قبرستان جانے کا مطلب عبرت حاصل کرنا، اولیاء کرام کی قبروں پر جانے کا مطلب فیض حاصل کرنا، یعنی اولیاء کرام کی قبروں پر جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے زندگی جو ہے اللہ کے نام پر وقف کی، دین کی تبلیغ کی ہے، تو ہم ان کے پاس کھڑے ہو کر جب ان کو سلام پیش کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور ان کو یاد کرنے سے ہی انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ انہوں نے ایسا کام کیا، ہمیں بھی ایسا کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ کہتے ہیں ایک دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، کیونکہ اپنے ایک دوست کے جنازے میں جانا تھا۔ ان کی قبر میں مٹی بھری اور ان کے نیچے ان کے دانے کو زندہ کر دیا۔ جیسے آگے بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اگر قبر پر کھڑے ہوں تو قبر والا نیچے والا بخشا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک لونڈی تھی کالی حبشن، راتوں رات اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضور نے پوچھا وہ آ نہیں رہی، کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور مر گئی تھی، ہم نے راتوں رات اسے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اگر کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کی قبر روشن کر دیتے ہیں، ہمارے جنازہ پڑھنے سے ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایسے حضور قبر میں کھڑے ہو جائیں تو قبر روشن ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے نیچے ان کے دانے کو زندہ کر دیا۔ مٹی میں دفن کیے ہوں کی مانند یہ درخت بھی ہیں جو مٹی سے اپنے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں، لوگوں کی طرح سو اشارے کر رہے ہیں، اور جن کے کان ہیں وہ ان کی تقریر سن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی کہنا تھا، فرماتے تھے کہ اگر جو چیخیں یہ مردے مارتے ہیں میں تمہیں سنا دوں نا تو تم قبروں میں اپنے مردے دفن کرنا بند کر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی چیخو پکار نہیں ہوتی، ان کی چیخو پکار بھی ہوتی، لیکن ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی کا جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو، روو زیادہ ہنسو کم۔ اور ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا، ہمارا دل کرتا ہے دل بہلاوے کرے، آؤ یار اکٹھے ہوئیے کچھ کھا پی لینے ہیں، آؤ یار کھانا پکانے ہیں، یار آیا یار گپ شپ لانے ہیں۔ یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا اکثر ہوگا سالگرہ پہ آ جاؤ یار، سالگرہ پہ بلا لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی دنیا نا، کچھ بھی ہو آؤ کھانا کھا لیتے ہیں، تھوڑا دل بہلاوا ہوتا ہے، اس میں کوئی تبلیغ نہیں ہوتی،
اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف باتیں کرنا، گپا شپا مارنا، روٹی شوٹی کھانے، دل بہلاوا کرنا، بس زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ اور جن کے کان ہیں وہ ان کی تقریر سن رہے ہیں، سبز زبان سے اور لمبے ہاتھوں سے خاک میں چھپے ہوئے راز بتا رہے۔ لیکن یہ کشف القبور کا علم ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی جائے تو یاد رکھیے گا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 100 بندے کھڑے کر دیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کشف القبور کا علم حاصل ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ داتا دربار والے کیا کہہ رہے ہیں، تو 100 کے 100 علیحدہ کریں گے کہ انہوں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی کہے گا یہ کر رہے تھے، کوئی یہ کہہ رہے تھے۔ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے ان کو کشف القبور کا علم ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے کہ میں ایک دفعہ مراقبہ کر رہا تھا، مراقبہ کرنے کے دوران جب میں گم ہوا تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ میں بڑا حیران ہوا، آنکھیں کھولی، کیونکہ اکثر اوقات ہم جب جاتے ہیں تو ہم بھی اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے کہ میں آنکھیں کھولی تو مجھے نظر کوئی نہ آیا کہ کوئی آ رہا ہے، اللہ اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا تو پھر آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ۔ کہتے میں نے پھر آنکھیں کھولی، کہتے پھر میں نے توجہ دوڑائی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو معلوم ہوا ایک کتا بھونک رہا ہے اور اس کا کتے کا بھونکنا اللہ اللہ کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ کتا جو بھونک رہا ہے یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ جو کہتا ہے کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے خدا کی، تم نہیں سمجھتے، واقعی نہیں سمجھتے۔ چاہے وہ کیڑی ہو، چاہے ابابیل ہو، چاہے چیل ہو، چاہے کتا ہو، ہاتھی ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ذکر ہوگا نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی، اللہ کریم جانے، ہم تو اپنے آپ کو سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ مختلف موسموں کے زیر اثر درختوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ مقصد مثال سمجھانے کا مقصد یہ ہے، مختلف موسموں کے ذریعے سے درختوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کہ ہماری بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ موسم اچھا ہو، محبت والا ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر ہماری حالت بدلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دوستوں کے دلوں میں باغ و بستان اگا دی ہے۔ جو پھول اپنے اندر سے خوشبو دے رہا ہے وہ تمام اسرار کا پتہ دے رہا ہے۔ ان کی خوشبو منکروں کی ذلت کے ساتھ پردہ داری کرتے ہوئے دنیا کا چکر کاٹتی ہے۔ ان منکروں کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھ تو وہ ہے جو جائے پناہ کو پہچان دے۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا وہ نقطہ جس میں آتا ہے اللہ تمہارا رازق ہے تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہارا رازق ہے تمہیں رزق دے گا، ہمیں جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے اور اعتبار حد سے بڑھ جائے، یقین حد سے بڑھ جائے، وہ کوئی بھی ہو، اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم میرا رازق ہے، مجھے رزق ضرور دے گا، ایک عجیب قسم کے نا اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بچپن سے جب میری عمر تقریباً 18-19 سال تھی، اس وقت سے میرے اندر کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ یار کل کیا ہوگا، نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، یار روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس وقت بھی میرے دل میں یہ خیال تھا اللہ تعالیٰ روٹی دے گا، اس وقت بھی میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ کریم روٹی دے گا، اور اب بھی وہی خیال ہے کہ اللہ کریم روٹی دے گا۔ بندوں پر بیٹے اعتبار نہیں ہوتا، اللہ پر اعتبار ہوتا ہے۔ اگر بندوں پر اعتبار کرنے کی بات کر لیں، بندے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک باپ دنیا سے چلا جائے تو جس کی وجہ سے روٹی مل رہی ہے تو بچے کہیں کہ ہمارا تو آسرا ہی چھوٹ گیا، ہمارا تو باپ ہی مر گیا، ہمیں کس نے روٹی پوچھنی۔ حالانکہ اس کے باپ کو بھی روٹی اللہ ہی دیتا تھا اور اسے بھی روٹی اللہ ہی دے گا، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، اس پالنے والے کا انداز سمجھ نہیں پاتے، وہ پالتا کیسا۔ جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ دوسروں کو بھی درس دیتے ہیں کہ کل بھی روٹی اللہ نے دی تھی، آج بھی روٹی اللہ کریم دے گا، لیکن فکر نہ کر، اپنے لیے کوشش کے دروازے بند نہ کر، مختلف اسباب پیدا کیا کر اور کوشش کرنے کے ساتھ مختلف تراکیب استعمال کیا کر، کھانے کسی طریقے سے بھی کھل سکتے ہیں۔ کہتے جب پیغمبر علیہ السلام قبرستان سے لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک طرف گئے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور پورے جسم مبارک کو غور سے دیکھا۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بولی آج بارش برسی ہے، لیکن آپ تو بالکل خشک ہیں۔ آج بارش برسی ہے لیکن آپ تو پورے خشک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے سر پر کون سا کپڑا ہے؟ یہ جو تم نے کپڑا لیا ہوا چادر لی ہوئی ہے کون سا ہے؟ بولی آپ کی چادر ہے۔ حضور نے فرمایا اسی لیے خدا نے تجھے غیبی بارش دکھائی ہے، اس سے تمہیں غیب کی بارش نظر آئی ہے۔ وہ دوسرے ابر کی بارش تھی، کتنے ہوروں آئی سی، جو کہ خدا کی خاص رحمت سے برستی ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتی، تمہیں اس کپڑے کی وجہ سے نظر آ رہی۔ لو اب حکیم صنائی کے قول کا معنی سن تاکہ تو خزانوں سے واقف ہو جائے، تیری باطنی آنکھیں کھل جائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہوتا ہے حضور کے ساتھ جو لگ جائے تو اس سے بھی کئی راز کھل جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے، اگر کوئی بیمار آ جاتا تو وہ اس میں پانی ڈالتی اور ان کو پینے کے لیے دیتی، اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ بال مبارک سے پینے سے بھی اس کا اثر آ جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بھی حضور کے بال مبارک تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ بال میرے چہرے پر رکھ دینا، اللہ کریم اس کے صدقے میں میری بخشش فرما دے۔ باقی یہ جو آج کل کے نوادرات ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں ہے، یہ جو آج کل لوگ رکھتے ہیں نا، وہ ایک بندہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس حضور کے بال ہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 5 سے 6 ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو ہنس کر کہا تو میں کہ پھر اگے ونڈ دیا کر، تہاڈے کول اگر ہو جاندے نے تے پھر سارے نوں مل جان گے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ ڈرامہ ہیں بیٹے، اچھے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کوئی کہے نا، ابھی ہمارے گھر والے گئے تھے بادشاہ مسجد، وہاں انہوں نے وہ جو ہوتے ہیں حضور کے تلواریں وغیرہ جو بھی رکھی ہوتی ہیں، ان کو دیکھا تو کہنے لگے اصل ہے، میں کہ مجھے نہیں معلوم، میں تاریخ سے واقف نہیں۔ جو آنکھ رکھتے ہیں وہ شاید ان کو مشاہدہ کر لیں کہ یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو لاہور شہر میں بی بی پاک دامن ہے، یا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہاں کوئی چیز نہیں، لیکن اہل تشیع حضرات وہاں جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کے مزار پر گیا تو 4 میل دور سے انہوں نے مجھ پر توجہ کی، مجھے فیض دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس لیے وہ بتا بھی دیا کرتے تھے کہ اس کی حقیقت یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ ہماری آنکھیں کیونکہ کھلی ہوئی نہیں ہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں، اور آج کل کے دور میں کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ کرامات کے منکر زیادہ ہیں، کرامات کے منکر زیادہ ہیں، اس لیے جو ہے نا کرامتیں بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کرامتیں بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈگڈگی ہوتی ہے جس سے انسان کو کھینچ کر اللہ کی راہ پر چلایا جاتا ہے، یعنی کسی کا کام بن جانا تو کیا کرے گا، دین کی طرف یہ بس ایک ڈگڈگی طرح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حکیم صنائی کا قول ہے کہ روح کی اقلیم میں بھی آسمان ہے، روح کی اقلیم میں بھی آسمان ہے جو دنیا کے آسمان میں کار فرما ہے۔ روح کے راستے میں پستیاں اور بلندیاں، اونچے پہاڑ اور دریا ہیں۔ اس پیر دانہ نے جو اشارہ کیا ہے در حقیقت سیپ میں موتی پرو دیا، سیپ میں موتی پرو دیا۔ کتنے کہتے ہیں کہ سمندر میں سے سیپ میں ایک قطرہ جاتا ہے اور ایک قطرہ جائے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ عالم غیب کا پانی 2 سرا ہے، آسمان اور آفتاب 2 سرا ہے، اور وہ صرف آسان خدا پر ظاہر ہوتا ہے، باقی لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ کسی کے بھی ہاتھ کی لکیریں نہیں ملیں گی، کسی کے ہاتھ کی لکیریں نہیں ملیں گی۔ آنکھیں سکین کر دیں، آپ کی آنکھوں کا رنگ ہو اور کلر ہو اور انداز ہو، ہر شے ہو، آپ کی پاؤں کی انگلیاں بھی نہیں ملیں گی، کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی نہ ملیں، چہرے بدلے بدلے لگتے ہیں۔ ہم جب سے پھرتے ہیں نا سارے کے سارے، اور چائنا والے ایکو جے لگتے ہیں، ایکو طرح دے، تو جب ہم وہاں پر جاتے ہیں کہتے ہیں یار ایکو جے لگتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح پہچانتے ہوں گے، وہ ہمیں سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کس طرح پہچانتے ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔
ایک بارش پرورش کے لیے ہے اور دوسری مرجانے کے لیے۔ موسم بہار کی بارش نفع دیتی ہے، لیکن خزاں کی بارش باغ کے لیے بہار کی طرح، خزاں کی بارش باغ کے لیے بہار کی طرح۔ اگر خزاں میں بارش ہوگی تو فائدہ نہیں دے گی، بہار میں بارش ہوگی تو فائدہ دے گی، لیکن اگر بارش چمن میں برسے گی تو خوشبو دے گی، کوڑے پر پڑے گی تو بدبو دے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اچھے بندے پر پڑیں گی تو فائدہ دیں گی، برے بندے کو اثر نہیں ہوگا۔ اثر لینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ اس طرح عالم غیب میں بھی اس کی دو قسمیں ہیں جن سے نفع اور نقصان ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا انفاس روحوں پر بہار کی بارش کا کام کرتا ہے، اسے نیک دل و جان میں سبزہ اگتا ہے، لیکن اسی انفاس سے بدبختوں کی بدبختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو پسند نہیں کرتا تو اسے نیک لوگوں کا دشمن بنا دیتا، وہ نیک لوگوں سے دشمنی کرنا شروع کر دیتا۔ اسی نیک لوگوں کی دشمنی جو ہوتی ہے یہ بدبختوں کے لیے ہوتی ہے، خوش بختوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہوا اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے، لیکن جو جان واقف تھی اس نے اسے اپنی جان پر ترجیح دی، اور جو پتھر تھا اس کی جان پہچاننے والی نہ بنی۔ بہت کم لوگ اللہ کریم کو جانتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں رہتے ہیں تو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ پیر کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 تو اس کا تعلق حضور تک سلسلہ در سلسلہ ہوگا۔ نمبر 2 عقائد اہل سنت پر ہوگا۔ نمبر 3 گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہوگا اور گناہ صغیرہ پر اڑتا نہیں ہوگا۔ نمبر 4 جدید مسئلہ کھول کر کتابیں بتا سکتا ہوگا کہ یہ مسئلے کا حل یہ ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں۔ اب جب آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ قانون اور اصول کے مطابق کرتے ہیں، میتھمیٹکس کے اصولوں پر کرتے ہیں، مشین چلانے کا اپنا ایک ہنر ہوتا ہے۔ لیکن کیسی بات ہے جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے ہم وہاں پر صرف یہ دیکھتے ہیں وہ یا پاپا پھوکاں والا جو ہے تو بڑا سر ہے، پاپا پھوکاں والا اٹھا کے رکھ دیتا ہے، لیکن وہ پیر تو نہیں ہے۔ پیر کی تو 4 نشانیاں، اگر وہ 4 نشانیاں آپ جج نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے، جیسے ہمارے یہاں پر نہیں کوئی پوچھتا، مرید ہونے سے پہلے وہ کب پوچھتا ہے کہ جناب پیر صاحب کی نشانیاں کیا ہیں، میں دیکھنے آیا بتائیں ان کا خلافت نامہ کہاں ہے، اس کی شکل تو لگتی نہیں نبیوں جیسی، ان کی صورت اس کے جیسے ہو، داڑھی تو اس کی ہے نہیں، یہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم روایتی انداز میں یہ چلتے رہتے ہیں پورے پاکستان میں، برے صغیر میں، اور پیر اکثر ہمیں خراب کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر بے وقوف جو ہیں یہ پلے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے، جیسے میں آپ کو کیا کہتے ہیں اصول اور قانون سکھاتا ہوں، آپ کو پہچان بتاتا ہوں، کیونکہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ اب میں نے اس کو سمجھایا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، یہ یاد رہے گی، یہ ساری زندگی یاد رہیں، پہچان ہو گئی کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اس طرح غسل کے فرض 1 فرض، لیکن 3 چیزیں اس میں کہا جاتا ہے کہ شامل ہو جاتی ہیں، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر پانی بہانا، تو یہ پہچان ہو جاتی۔ پیر کی بھی پہچان بتا دی کہ جو عقائد اہل سنت پر نہیں ہے وہ جب بھی بولے گا، اگر وہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ کو برا بھلا کہے تو سمجھ لیں کہ فارغ اہل سنت ہی نہیں ہے، جو توحید پر نہ ہو وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے پہچان بتا دی آپ لوگ، تو یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ پیر حضرات جو ہوتے ہیں اپنے حصے کے بیوقوف لوگ اکٹھا کرتے ہیں، اور میں اپنے حصے کے عقل مند اکٹھے کرتا ہوں۔ وہ عقل مند تو ہو جو بات کو آگے پھیلا تو سکے، اپنی نسلوں کو سمجھا تو سکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیوقوف وہ سمجھا ہی نہ سکے، میں ان کا بھی مجرم بنوں اور ان کی نسلوں کا بھی مجرم بنوں؟ جس نے کچھ سکھایا نہیں اس نے آگے دھوکہ ہی تو دیا ہے، اس لیے میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ حدیث مبارک ہے، موسم ربی کی سردی کو غنیمت سمجھو، وہ تمہارے بدنوں پر وہی عمل کرتی ہے جو تمہارے درختوں پر، اور موسم خریف کی سردی سے بچو کہ وہ تمہارے جسموں پر وہی عمل کرتی ہے جو درختوں پر۔ اے جانے من پیغمبر کی بات سن، انہوں نے فرمایا موسم بہار کے جاڑے سے ہرگز بدن نہ ڈھکو۔ موسم بہار میں سردی نہیں ہوتی، اس لیے بارش بھی ہو تو بندہ کہتا چلو، اور کہا جاتا ہے کہ جب بارش برستی ہے پہلا قطرہ جب آپ کے جسم پر پڑے دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی، اور کہتے ہیں کہ اگر فرض کرے دستار باندھیے، دستار اتار دے اور بارش پڑنے دے اپنے جسم پر۔ اس لیے بارش کو اپنے اوپر آنے دینا چاہیے۔ کون سی؟ موسم بہار کی بارش کو اپنے اوپر آنے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل بھی کہ بھئی وہ بندے نے نہر میں چھلانگ لگائی تو ایک
کیڑا اس کے ناک میں چلا گیا اور اس کا دماغ جو ہے کھا گیا۔ یہ ایک رپورٹ ہوا ہے، واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اب ہر بندہ اگر ڈر جائے کہ بھئی میں اب چھلانگ نہیں لگانی، میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بیماری وغیرہ تو پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے کیا ہو جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ موسم بہار کے جاڑے سے ہرگز بدن نہ ڈھکو، یہ سردی دنیا میں وقت کی تلاش کرنے والے عارفوں پر غنیمت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ ایک ایک معاملے میں حضور کے طریقے کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھے جب ہم نے کھانا کھا لیا تو فرمایا دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ جب کسی کے گھر سے کھانا کھائے تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ مجھے یہ دعا نہیں آتی، پھر میں نے آ کے حدیث میں سے یہ دعا نکالی اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں جہاں پر جاتا ہوں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ آگے یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، کیونکہ 3 دعائیں اس میں، اللہم بارک لہم، یا اللہ اسے برکتیں دے، فیما رزقتہم، جس میں سے ہم نے رزق کھایا، فاغفر لہم، اس سے معاف کر دے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم، اس پر رحم کر۔ ویسے یہ تینوں دعائیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو کھانا کھلاتا ہے، ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے۔ کہتے ہیں ننگے بدن باغوں میں جاؤ لیکن خزاں سے بچو۔ ظاہر والوں نے ظاہری معنی لیے کیونکہ یہ جماعت بے خبر تھی، پہاڑ کو دیکھا لیکن اس کے اندر کان کو نہ دیکھا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے پہاڑ بھی محبت کرتا ہے، پہاڑ بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے پہاڑ کو دیکھا لیکن اس کے اندر کان کو نہ دیکھا، کان خزانہ پہاڑوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ خزاں اللہ کے نزدیک نفس اور خواہش ہے، خزاں اللہ کے نزدیک نفس اور خواہش ہے، عقل اور روح عین بہار ہے۔ اگر تجھ میں ناقص عقل تھا تو کوئی مکمل عقل والا تلاش کر لے، کیونکہ عقل والوں سے بڑھ کر تیز ہوتی۔ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات کریں گے، وہ کہتا ہے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، تو اگلی عقل ہمیں مل جاتی۔ کچھ لوگ مجھے دنیا کے مشورے زیادہ دیتے ہیں لیکن مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ میں دنیا میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہتا کہ پیچھے مڑنے کا راستہ نہ ہو، لیکن آخرت کی طرف اتنا بڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیچھے دیکھنا ہی نہ پڑے۔ اور جو بندے اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کی نظر میں اللہ کریم کی اہمیت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے، ان کو خواہش نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ان کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے کہے بھی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میری طرف دوڑ لگائے جاؤ، میں نے تمہاری طرف نہیں آنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں چل رہا ہوں، میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اس لیے کہ جس نے آنا میرے پیچھے آ جائے، میں ہر بندے کا انتظار تو نہیں نہ کروں گا کہ وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ دوڑ لگائے رکھو، جس نے آنا آ جائے، کسی کا انتظار کیوں کرنا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پاک سانس بہار کی طرح ہوتی ہے اور پتوں اور انگوروں کے لیے حیات ہے۔ اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر۔ اور کہا جاتا ہے کہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں کبھی سخت بات بھی کہیں اور کبھی نرم بات بھی کریں گے، کبھی جلالی تربیت بھی کریں گے اور کبھی جمالی تربیت بھی کریں گے، کبھی پیار سے بھی سمجھائیں گے، کبھی تھپڑ مار کر بھی سمجھائیں گے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ سمجھے کہ یار وہ صرف میٹھا میٹھا بولیں گے، وہ میٹھا میٹھا بھی بولیں گے اور کبھی سخت رویہ بھی اختیار کر لیں گے، اور سخت رویہ بھی اختیار کریں گے جہاں پر ان کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا، یار تو نے یہ کیا ہے۔ کئی لوگ بے حس ہوتے ہیں، ان کو تھپڑ بھی مارے نا ان کو عقل نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کوئی پیدائشی آنجدے ہوتے ہیں نا، خاندانی آنجدے ہوتے ہیں، ان کو بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو ان کو اثر ہونا ہوتا ہے نا ان کو ایک لمحے میں اثر ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، وضو آپ فرما رہے تھے تو میرا بھائی بھی میرے پاس کھڑا تھا، وہ بھی ان کا مرید تھا۔ حضور قبلہ عالم نے اسے کوئی کام کہا کہ یار یہ کام کر، اس نے مجھے کہا رضوان اے کام کر، میں کہ تیرا ہی دل کر دیتے کھلون دے، کسی اور دا دل نہیں کرتا، چل جا کام کر۔ بس میں نے یہ کہہ دی تو حضور قبلہ نے وضو کر دیتا، وضو کرتے کرتے میں نے مجھ بس ایسے دیکھا، بس اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ ان کا مطلب میں جو سمجھا تھا وہ یہ تھا وہ کام تے میرا ہے، میں انہوں کیا انہیں تینوں کہہ دیتا میرے کام تو انجن نہ کرو، میرے کام اگے پاتا جے تو تیرے کو تو امید نہیں کی جا سکتی، تو یہ گل کرے، تو کی گل کی۔ بس اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ انہوں نے بات کہی تھی تو میں کہا جی، اس لیے اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی، تو کیونکہ ہم 3 بھائی تھے، عرفان، عمران، رضوان، تو وہ کہتے ہیں عرفان اے کام کہنا ہے، اے کام کرنا ہے، تو میں نہیں کہنا سائیں تو میرا نام ہی نہیں آتا، میرا نام رضوان ہے، میں کہتا جی کہ سائیں عمران اے کام کر جی سائیں، میں نہیں کوئی گل کر رہا تھا، میں کہ کام کرنا ہے نہ کری کوئی بھی رکھ دے، کام ساڈے کو لو، کام اسی کرا۔ تو کہتے ہیں اولیاء کرام کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، ان کے سمجھانے کے انداز بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ دل کا چھوٹا ہوتا ہے، برا ہی نہ مان جائے۔ کہتے ہیں وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ، ان کے ٹھنڈی گرم باتیں سننے میں جہنم کی سے نجات مل جاتی۔ یاد رکھو، صدق سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے، صدق سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ کسی وقت میں میرے اوپر آئے نا کوئی کسی چیز کا غلبہ آ جائے، تو پھر اوپر سے کوئی آفت آ جائے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر سے وہ چیز نکل جاتی ہے، میں کہتا ہوں اچھا یہ کام ہے، اور دیکھی جائے کہ بعد پہلے کام تو کر لیا، وہ غلبہ ختم کر کے میں کام ختم کر دیتا ہوں۔ کہ صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے، اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مند دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ اگر دل کے باغ کا، میں کہہ کہ یا اللہ ساڈے کو دل تک کام لیندا رہے، تیری مہربانی ہے، اسی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جن کے جو سمجھتے ہیں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ میری قوت بڑھا دے نیکیاں کرنے کی، کیونکہ ایک ہی اصول میں نے دیکھا ہے، گناہ سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ نیک کاموں میں اتنا مشغول رہیں کہ برے کام کو وقت ہی نہ ملے۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا ابو بکر میں نے؟ نیک کاموں میں اتنا مشغول رہیں، اتنا مصروف رہیں کہ برے کام کو وقت نہ ملے۔ اس لیے ہمیشہ نیک کاموں میں اتنا مشغول رہیں۔ بعض اوقات میں کام کر رہا ہوں، چیزیں درد کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر بھی خوشی یہ ہوتی ہے کہ کام کون سا کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے بس کرتا جا، دردیں خود ہی دعا بن جائیں گی، درد بھی تو دعا بن جاتا ہے، اسے دردیں خود ہی دعا بن جائیں گی، کام کیا جا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں درد جو ہڈ رامی کی وجہ سے ہو، وہ درد جو وقت ضائع کرنے کے بعد ہو، وہ درد جو بس ستے رہنے والی ہوتی رہتی ہے کہ سو کے بندہ درداں پہ جاتی جسم کے اتنے، ایسی درد نہیں چاہیے۔ وہ چاہیے جس میں کام ہو، عقل استعمال ہو، جسم استعمال ہو، اور بندہ کہے کہ یار میں نے کوئی کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے اچھے کام لے، ہماری سوچ بدل کر رکھ دے، یقین اور صدق ہمیں عطا فرمائے، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہو جائے، ان کی محبت کے غلبے میں ہر جگہ پر ان کا دیدار ہوتا نظر آئے، ہم سے شیطان دور ہو جائے، بلکہ ہمارا شیطان ہی مسلمان ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نفس مطمئنہ کا مالک بنا دے، اور ہم کمزور سہی مگر طاقتور بنا دے، ہم گناہ چھوڑنا بھی نہ چاہیں مگر وہ چھڑوا دے، ہم برے کام چھوڑنا بھی نہ چاہیں مگر وہ چھڑوا دے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کو بدل کر اپنے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے راستے پر چلا دے، ہماری بے بسی بے کسی دور کر دے، ہمارے رزق میں اتنا اضافہ فرما دے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ مرتے دم تک ہمارا رزق کم نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔